ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیپو سلطان نے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ طویل فاصلہ طے کیا، مگر پھر بھی ملابار سے سرنگا پٹنم پہنچنے میں 5-6 دن صرف ہو گئے۔ ولی عہد سلطنت کا خیال تھا کہ نواب بہادر نے کوئی نیا محاذ جنگ کھول دیا ہے، اس لیے فوری طور پر اسے طلب کیا گیا ہے۔ مگر جب وہ سرنگا پٹنم کی نواح میں داخل ہوا تو اسے فضاؤں میں عجیب سی ویرانی محسوس ہوئی۔ دیہاتی باشندے خاموش اور اداس نظر آ رہے تھے۔ ٹیپو نے اسے اپنا واہمہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھ گیا۔ محمد علی کا میدان اور شجاعت خان نے سرنگا پٹنم سے کئی میل کے فاصلے تک اپنے جاسوس مقرر کر دیے تھے اور انہیں تاکید کر دی گئی تھی کہ جیسے ہی ٹیپو سلطان کی آمد کے آثار نظر آئیں بلا تاخیر اطلاع دی جائے۔ پھر جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں ابھریں اور سپاہیوں کا ہجوم دارالحکومت کی طرف بڑھتا دکھائی دیا، جاسوس شہ سوار محل کی طرف دوڑ پڑے۔ دوسرے ہی لمحے محمد علی کا میدان، شجاعت خان، شہزادہ کریم شاہ اور کچھ سپاہی محل سے نکل کر اس شاہراہ کی طرف روانہ ہو گئے جدھر سے گزر کر ٹیپو سلطان دارالحکومت پہنچنے والا تھا۔ دونوں بھائیوں کا آمنا سامنا شہر پناہ کے دروازے پر ہوا۔ ٹیپو کو دیکھتے ہی شہزادہ کریم شاہ، محمد علی کا میدان اور شجاعت خان اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ انتہائی کوشش کے باوجود کریم شاہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بھائی کی یہ حالت دیکھ کر ٹیپو بھی گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ کیا بات ہے برادر عزیز، تم رو کیوں رہے ہو؟ ٹیپو نے چھوٹے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پریشان لہجے میں پوچھا۔ کریم شاہ جواب دینے کے بجائے ٹیپو سے لپٹ کر رونے لگا۔ محمد علی کا میدان اور شجاعت خان بھی منہ پھیر کر رونے لگے۔ تم لوگ بولتے کیوں نہیں؟ ٹیپو جھنجلا گیا۔ کیا حادثہ پیش آ گیا ہے کہ تمہاری زبانیں خاموش ہیں اور آنکھیں اشک برسا رہی ہیں؟ برادر معظم، نواب بہادر اس دنیا میں نہیں رہے۔ ٹیپو کے کئی بار استفسار کرنے پر شہزادہ کریم شاہ نے اس طرح رک رک کر کہا جیسے اس کی آواز حلق میں گھٹی جا رہی ہو۔ یہ جانگداز خبر سن کر کچھ دیر کے لیے ٹیپو سلطان کو سکتہ سا طاری ہو گیا۔ شدت غم سے ولی عہد سلطنت کا گرد آلود چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ پھر بڑے کربناک لہجے میں شجاعت خان اور محمد علی کا میدان سے مخاطب ہوا۔ بابا محترم چلے گئے۔ مجھے تو خط میں یہ لکھا تھا کہ میں اپنے چہرے کی ایک جھلک سے ان کی آنکھوں کو روشن کروں، مگر پھر خود ہی مجھ سے منہ پھیر لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اب یہ چہرہ کسے دکھاؤں؟ ٹیپو کی حالت لہجہ بلہجہ بگڑتی جا رہی تھی۔ حیدر علی نے بیٹے کو اپنی بیماری سے قطعاً بے خبر رکھا تھا، اس لیے والی میسور کی موت کی خبر ٹیپو کے دل و دماغ کو زیر و زبر کر گئی۔ شجاعت خان نے فوراً ہی آگے بڑھ کر ولی عہد سلطنت کو اپنے بازوؤں کی گرفت میں لے لیا۔ شہزادے، نواب بہادر کو آپ سے بڑی امیدیں تھیں۔ شجاعت خان اسے بڑے عجیب انداز سے تسلیاں دیتا رہا۔ نواب بہادر آخری لمحات میں مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ میرا بہادر بیٹا ٹیپو باپ کی جدائی کے صدمے کو برداشت بھی کر لے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے آنسو میری اٹھائی ہوئی دیواروں کو ڈھا دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے کمزور ہاتھ نواب بہادر کی اٹھائی ہوئی دیواروں کو بچا لیں، مگر میں خود کس دیوار کے سائے میں بیٹھوں گا؟ ٹیپو کی آنکھیں شفق رنگ ہو گئی تھیں اور آواز میں گہرا ارتعاش تھا۔ میری دیوار تو اس طرح گر گئی کہ اب اسے کوئی تعمیر نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ کی مرضی ہے شہزادے، اور یہی رسم زمانہ ہے۔ شجاعت خان زاویے بدل بدل کر ٹیپو کو سمجھا رہا تھا۔ پھر ولی عہد سلطنت محل جانے کے بجائے سیدھا حیدر علی کی قبر پر پہنچا۔
جس نے بڑے بڑے طوفانوں کے رخ موڑ دیے تھے، آج وہی موت کے نادیدہ ہاتھوں سے شکست کھا کر مٹی کے ڈھیر کے نیچے بے حس و حرکت پڑا تھا۔ ٹیپو نے باپ کے پیروں کی سمت کھڑے ہو کر والی میسور کو فوجی انداز میں سلامی دی۔ بابا، خدا آپ پر اپنی رحمت نازل کرے اور انہیں صبر دے جو آپ کے فراق میں نیمجا نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ ٹیپو سلطان نے حکم جاری کر دیا تھا کہ کوئی شخص بھی نواب حیدر علی کی قبر کے نزدیک گریہ وزاری نہ کرے، لیکن پھر بھی والی میسور کے مرقد پر ماتم کرنے والوں کا ایک میلہ سا لگا رہتا تھا۔ رونے والوں میں زیادہ تر بیوہ اور لاوارث عورتیں تھیں یا مجبور و مفلس بوڑھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے خفیہ طور پر حیدر علی نے وظیفے مقرر کر رکھے تھے اور جنہیں ہر مہینے ایک مخصوص رقم گھر بیٹھے مل جاتی تھی۔ اب وہی نادار اور بے سہارا لوگ اپنی بدقسمتی کا ماتم کر رہے تھے۔ ہم کہاں جائیں کہ ہماری خبر گیری کرنے والا دنیا سے چلا گیا ہے۔ ٹیپو سلطان کو خبر ہوئی تو وہ خود باپ کی قبر پر آیا اور ماتم گساروں سے ان کا حال پوچھا۔ اس کے بعد میسور کے نئے فرمان روا نے ان غمزدہ انسانوں کے نام باقاعدہ ضرورت مندوں کے دفتر میں درج کرائے اور ہر شخص سے پوچھ کر وہی وظیفہ جاری کر دیا جو اسے نواب حیدر علی کی زندگی میں ملتا تھا۔ شہزادہ کریم شاہ نے اسی دن حکومت کے سارے اختیارات بڑے بھائی کو منتقل کر دیے تھے۔ جس روز ٹیپو سلطان نے سرنگا پٹنم کی زمین پر قدم رکھا تھا، حیدر علی کے انتقال کے 20 روز بعد ٹیپو سلطان نے تاج پہنا اور اس کی تخت نشینی کی رسم ادا ہوئی۔ تخت نشینی کی رسم کے بعد امرائے سلطنت نے ٹیپو سلطان کی خدمت میں قیمتی نظریں پیش کیں۔ اسی تقریب کے دوران سریتا بھی راج محل پہنچی اور جب وہ دربار عام میں داخل ہونے لگی تو پہرے داروں نے اسے روک دیا۔ میں فرمان روائے میسور کو مبارکباد دینے آئی ہوں، تم مجھے روکنے والے کون ہو؟ سریتا دیوی نے بلند آواز میں کہا۔ کوئی عورت دربار میں داخل نہیں ہو سکتی، یہی سلطان کا حکم ہے، پہرے داروں نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا۔ سلطان کو خبر کرو کہ سریتا نظر پیش کرنے آئی ہے۔ پہرے داروں نے اسے پھر بھی اندر جانے نہیں دیا اور تکرار یہاں تک بڑھی کہ دربار میں بھی ان آوازوں کا شور پہنچنے لگا۔ ٹیپو سلطان نے دربار کے اندر موجود محافظوں سے کہا کہ وہ اس شور کا سبب معلوم کرے۔ محافظوں نے واپس آ کر بتایا کہ سریتا دیوی اندر آنا چاہتی ہیں اور پہرے دار حکم سلطانی کے مطابق انہیں اندر آنے سے روک رہے ہیں۔ سریتا کا نام سن کر ٹیپو چونک اٹھا۔ وہ نواب حیدر علی کے انتقال پر ٹیپو سے تعزیت کرنے آئی تھی اور پھر چند روز محل میں گزار کر سید صاحب کی قبر کی نگرانی کے لیے واپس چلی گئی۔ اب وہ کیوں آئی ہے؟ سلطان کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے محافظوں کو اشارہ کر دیا کہ سریتا کو دربار میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ سریتا دیوی بڑے بے نیازانہ انداز میں داخل ہوئی اور حاضرین دربار کی طویل قطاروں کے نزدیک سے گزرتی ہوئی تخت سلطانی تک پہنچ گئی۔ اکثر عمرہ اور درباری سریتا دیوی سے بخوبی واقف تھے، مگر میر صادق علی اس خوبصورت دوشیزہ سے ناآشنا تھا۔ سرنگا پٹنم آنے کے بعد اس نے پہلی بار سریتا کو دیکھا تھا۔ میر صادق علی فطرتاً اوباش تھا، اس لیے سریتا کے حسن نے اسے بہت متاثر کیا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو اپنے لباس کے اعتبار سے جوگن نظر آ رہی تھی۔ تم یہاں کیوں آئیں سریتا؟ ٹیپو سلطان نے محبت آمیز لہجے میں پوچھا۔ اگر کوئی ضروری کام تھا تو مجھ تک پیغام پہنچا دیا ہوتا، میں خود چلا آتا۔ میر صادق علی نے چونک کر اپنے فرمان رواں کی طرف دیکھا۔ وہ ٹیپو اور سریتا کے رشتے سے بے خبر تھا، اس لیے یہی سمجھا کہ فرمان روا میسور اس خوبصورت جوگن پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ میر صادق کی غلیظ ذہنیت اسے یہی باور کرا رہی تھی کہ فرمان روا میسور اور سریتا کا وہی تعلق ہے جو ایک حکمران اور ایک خوبصورت کنیز کے درمیان ہوتا ہے۔ نہیں کنور، آج کے دن میرا آنا بہت ضروری تھا، سریتا دیوی نے باوقار لہجے میں کہا۔ معاف کرنا، اب تم کنور سے سمراٹ ہو گئے ہو۔ سریتا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بچپن سے ٹیپو کو کنور ہی کہتی تھی، اس لیے اس کی زبان یہی ایک لفظ ادا کرنے کی عادی تھی۔ پھر اسے خیال آیا تو وہ لہجہ بدل کر بولی، سمراٹ، تمہیں یہ سنگھاسن مبارک ہو۔ میں تمہاری مبارکباد کے لیے بہت مشکور ہوں سریتا۔ ٹیپو کے لہجے میں وہی اپنائیت تھی جس کا احساس کر کے
میر صادق علی کے ذہن میں مسلسل ناپاک خیالات ابھر رہے تھے۔ مجھے ریاست کے دستور کے مطابق سمراٹ کو نظر بھی پیش کرنی تھی، اس لیے دربار تک آئی ہوں۔ سریتا نے اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا، تمہاری مبارکباد ہی میرے لیے سب سے قیمتی نظر ہے۔ ٹیپو سلطان نے اس لڑکی کا دل رکھنے کے لیے کہا جسے ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تھی۔ اب میں اتنی غریب بھی نہیں ہوں سمراٹ، سریتا دیوی مسکرانے لگی۔ بظاہر میں غریب ہوں اور میرے پاس ایک کوڑی بھی نہیں، مگر اس وقت مجھے جو کچھ میسر ہے اس کی قیمت سلطان کا سارا خزانہ بھی نہیں۔ سریتا کے اس انکشاف پر ٹیپو سلطان کے ساتھ حاضرین دربار بھی چونک اٹھے۔ میر صادق علی حیرت زدہ تھا کہ ایک معمولی سی لڑکی آخر سلطان کی بارگاہ میں اتنی بے تکلف کیوں ہے۔ ٹیپو سلطان سر سے پاؤں تک ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ پھر فرمان روائے میسور اور دربار کے سکوت کو سریتا دیوی کی بلند آواز نے توڑ دیا۔ اس نے بغل میں دبا ہوا سفید رنگ کا کپڑا نکالا اور ٹیپو سلطان کی طرف بڑھا دیا۔ سمراٹ، یہ آپ کی نظر ہے۔ ٹیپو اور سریتا کے درمیان چند گز کا فاصلہ تھا، اس لیے ایک خدمتگار آگے بڑھا تاکہ وہ سریتا کے ہاتھ سے کپڑا لے کر سلطان کے حضور پیش کر سکے۔ نہیں، سریتا دیوی نے ہاتھ کے اشارے سے سلطان کے خدمتگار کو روک دیا۔ سمراٹ، یہ وہ نظر نہیں ہے کہ جسے آپ کے سوا کوئی دوسرا شخص چھو بھی سکے۔ ایک بار پھر دربار پر گہرا سناٹا چھا گیا۔ ٹیپو سلطان اپنی مسند زرنگار سے اٹھا اور تخت کے کنارے پہنچ کر ٹہر گیا۔ اب اس کے اور سریتا کے درمیان برائے نام فاصلہ تھا۔ ٹیپو نے ہاتھ بڑھایا تو سریتا بے اختیار بول اٹھی، سمراٹ، اگر آپ اس نظر کے احترام میں تخت سے نیچے اتر آئیں تو بہتر ہے، ورنہ آپ صاحب اختیار ہیں۔ میر صادق علی کے دماغ میں خیالات کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ اس نے آج تک کسی لڑکی کو ایک حکمران کے دربار میں اتنا بے باک نہیں دیکھا تھا۔ ٹیپو سلطان پر شدید حیرت کا غلبہ تھا، مگر اس کے باوجود وہ تخت سے نیچے اتر آیا۔ یہ میرے روحانی باپ کی چادر ہے جسے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ سریتا دیوی نے سفید کپڑا فرما نروائے میسور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے ایک موقع پر سید صاحب سے یہ چادر مانگ لی تھی کہ آخر ان کی کوئی نشانی تو میرے پاس رہے۔ ٹیپو سناٹے میں آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سریتا اسے ایسی عجیب و غریب نظر پیش کرے گی۔ میر صادق علی بھی حیرانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ یہ سید صاحب کون تھے اور اس چادر میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اسے سلطان کے سارے خزانے سے قیمتی سمجھا جا رہا ہے۔ پھر تم مجھے اپنے روحانی باپ کی نشانی کیوں دے رہی ہو؟ ٹیپو کا بڑا ہوا ہاتھ رک گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس چادر کو اپنا کفن بناؤں گی۔ ایکایک سریتا کا لہجہ انتہائی پرسوز ہو گیا تھا، مگر پھر خیال آیا کہ مجھ سے زیادہ آپ کو اس چادر کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کے بھی استاد گرامی تھے۔ ٹیپو بھی اداس نظر آنے لگا۔ تم نے سچ کہا سریتا۔ سمراٹ، آپ کے سر پر مسائل کی کڑی دھوپ ہے۔ سریتا فرمان نروائے میسور کو عجیب انداز سے نصیحت کر رہی تھی۔ یہ چادر سورج کی تپش کو دور نہیں کر سکتی، مگر اسے اوڑھ کر آپ صحرائے زندگی میں تازہ دم رہیں گے۔ جب ماحول کی کثافت آپ کے دل و دماغ کو پراگندہ کر دے گی تو اس چادر کی مہک سے آپ شگفتہ و شاداب ہو جائیں گے۔ اس میں سید صاحب کے جسم کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ شہزادگی اور طالب علمی کا زمانہ کچھ اور تھا، اب آپ خود مختار شہنشاہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ جب مسند انصاف پر بیٹھ کر انسانی تقدیروں کے فیصلے کریں گے تو یہ چادر آپ کو احساس دلائے گی کہ آپ کون ہیں اور کس محترم ہستی سے آپ کو نسبت ہے۔ سریتا کی گفتگو سن کر ٹیپو سلطان سارے دربار رونے لگا۔ پھر اس نے سریتا کے ہاتھ سے معمولی سوتی کپڑے کی چادر لے کر اپنی شانوں پر ڈال لی۔ یہی میری خلت فاخرہ ہے اور یہی میری متاع زرنگار ہے۔ دنیا کا کوئی لباس اس چادر سے زیادہ قیمتی نہیں کہ اس کپڑے نے ایک عالم کے جسم کو لمس کیا تھا اور ایک ولی کے بدن کو چھوا تھا۔ میرے مسیحا، میرے رہنما اور میرے استاد کی نشانی۔ میر صادق علی اور دوسرے امرائے سلطنت کے ماتھوں پر بل پڑ گئے۔ ان کے خیال میں لڑکی کی بے وقت آمد نے جشن تاج پوشی کی ساری رعنائیاں چھین لی تھیں۔ وہ 30 سالہ ٹیپو کو
اپنی عیش پرستانہ مزاج کے شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہے تھے، اور سریتا دیوی فرما نروائے میسور کو کھینچ کر اس مکتب کی فضاؤں میں واپس لے گئی تھی جہاں ٹیپو شکستہ چٹائیوں کی فرش پر بیٹھ کر سید اکرم بخاری سے درس لیا کرتا تھا۔ میر صادق علی اور دوسرے وزراء کو سلطان کی یہ ادا پسند نہیں آئی تھی۔ وہ اس طرح علل اعلان ان کی پیش کردہ نظروں پر ایک معمولی چادر کو ترجیح دے گا۔ غرض سریتا دیوی کی وجہ سے دنیا پرست امیروں اور وزیروں کی طبیعت مقدر ہو گئی تھی۔ پھر جب سریتا دیوی اسی شان بے نیازی کے ساتھ واپس جانے لگی تو میر صادق علی نے بائیں جانب جھک کر نائب میر غلام علی لنگڑے سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اس لڑکی کے بارے میں تحقیق کرو کہ یہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ میر غلام علی لنگڑے نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ جشن تاج پوشی کے دن ہی ٹیپو سلطان نے ریاست میسور کا نام بدل کر سلطنت خداداد رکھ دیا تھا۔ بعض عمرا نے تبدیلی نام کا سبب پوچھا تو ٹیپو نے برجستہ جواب دیا، صرف اہلیان میسور ہی نہیں، تمام ہندوستان بھی یہ بات جانتا ہے کہ میں نواب حیدر علی کا بیٹا ضرور ہوں، مگر میرا باپ سلطان ابن سلطان نہیں تھا۔ میرا خاندان جفاکشوں اور سپاہیوں کا خاندان تھا۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے ایک عاجز بندے کے سر پر تاج زر نگار سجایا اور بیٹھنے کو ایک قیمتی تخت عطا فرمایا۔ نہ میرا کوئی ملازم ہے اور نہ خدمتگار، تم سب میرے ساتھی ہو اور دست و بازو ہو۔ میں ایک فلاحی مملکت قائم کرنا چاہتا ہوں جہاں اسلامی آئین کو دنیا کے ہر قانون پر برتری حاصل ہو۔ میں اپنے عوام کی خوشحالی اور آبرومندانہ زندگی کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہوں گا۔ میری مملکت میں نہ کوئی رات کو بھوکا سوئے گا اور نہ ہی کسی کا برہنہ آبرو چاک ہوگا۔ سلطنت خداداد میں کوئی کتنا ہی عالی نسب اور ذی وقار کیوں نہ ہو اور کوئی کتنا ہی کمتر اور مفلس و نادار کیوں نہ ہو، میری عدالت میں دونوں برابر ٹھہریں گے۔ مجرم ہر حال میں مجرم ہے اور بے گناہ ہر حال میں بے گناہ ہے۔ کوئی مجرم اس لیے معاف نہیں کیا جائے گا کہ وہ با اثر ہے، اور کوئی بے گناہ اس لیے سزا کا مستحق نہیں ٹھہرے گا کہ وہ کمزور و ناتواں ہے اور اس کا سفارش کرنے والا کوئی نہیں۔ غریب میرے دوست ہیں اور میں ان کا دوست ہوں۔ ہر فریادی کو اجازت ہے کہ وہ بلا تکلف محل میں چلا آئے، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر محل کے محافظ یا اراکین سلطنت نے میرے اور مظلوموں کے درمیان فاصلوں کی دیوار کھڑی کی تو پھر وہ اپنے عہدہ و منصب پر برقرار نہیں رہیں گے اور اس مملکت کی زمین ان پر تنگ ہو جائے گی۔ ٹیپو سلطان نے مختصر الفاظ میں اپنی سلطنت کا دستور بیان کر دیا تھا، جسے سن کر اکثر عمرا کے چہرے بجھ گئے تھے۔ میر صادق علی نے بہت غور سے ٹیپو سلطان کی تقریر سنی اور اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے تھے۔ اسی روز مملکت کے تمام ناظموں، قلعے داروں اور فوجی سرداروں کے نام احکامات جاری کیے گئے کہ جو جہاں ہے وہ اپنا فرض منصبی نہایت خوبی اور اطمینان سے ادا کرتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی میر صادق علی کو وزیر اعظم اور پورنیہ کو وزیر مالیات مقرر کیا گیا۔ میر صادق دکن کے ایک وزیر اور نظام علی خان کے مصاحب خاص میر عالم کے رشتے کا بھائی تھا، مگر ٹیپو سلطان کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ ارکاٹ پر قبضہ ہونے کے بعد میر صادق نواب حیدر علی کی ملازمت میں آ گیا اور خود کو علل اعلان والی میسور کا غلام کہا کرتا تھا۔ حیدر علی اس کے ریاکارانہ اور خوشامدانہ عمل سے دھوکہ کھا گیا اور اسے مسلسل ترقی دیتا رہا۔ میر صادق جانتا تھا کہ ٹیپو سلطان ایک مذہبی نوجوان ہے، اس لیے وہ ٹیپو کے سامنے بات بات پر قرآن کی قسم کھاتا تھا، اور اس کے اسی انداز نے ٹیپو کو یہاں تک متاثر کیا کہ وہ میر صادق علی کو سلطنت خداداد کا وزیر اعظم بنانے پر مجبور ہو گیا۔ میر صادق نے اپنی شخصیت کو مزید نمایاں کرنے کے لیے عجیب انداز میں حلف اٹھایا تھا، میں میر محمد صادق علی سلطنت خداداد کا ملازم و نمک خوار، اپنے پروردگار اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام اللہ کو حاضر و ناظر اور شاہد سمجھ کر اور خدا کی قسم کھاتے ہوئے صدقے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ میں نہایت وفاداری کے ساتھ اپنے آقا سلطان کی اطاعت کروں گا اور دنیا کی ہر چیز پر حکم سلطانی کو مقدم سمجھوں گا۔ میرا دل کبھی سلطان کی اطاعت کی طرف سے منحرف نہیں ہوگا، میری زبان پس پردہ بھی اس کے خلاف کوئی لفظ نہیں کہے گی۔ اگر کبھی ایسا ہوا تو
میرا خدا اسی وقت مجھ سے میری زبان چھین لے، میرے کان کبھی اس کے خلاف ایک حرف بھی نہیں سن سکیں گے، اور اگر کبھی ایسا ہوا تو میرا خدا مجھے میری سماعت سے محروم کر دے۔ میرے ہاتھ ہمیشہ اس کی برتری اور بھلائی کے لیے کوشاں رہیں گے، اور اگر کبھی اپنے عہد سے روگردانی کروں تو میرا خدا میرے ہاتھوں کو مفلوج بنا دے، یا پھر انہیں اپنی شمشیر غیبی سے قطع کر دے۔ اور میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ جو کچھ اپنے آقا کے خلاف دیکھوں گا اسے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سلطان کے حضور بیان کر دوں گا۔ اگر خدا نخواستہ مجھ سے اس عہد نامے کی خلاف ورزی ہو جائے یا میری اطاعت میں فرق آ جائے تو میں خدائے برتر و توانا کو، جس کا ایک نام منتقم بھی ہے، حاضر و ناظر سمجھ کر کہتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے غضب میں پکڑے اور تباہ کر ڈالے۔ جیسے ہی میر صادق علی کا حلفیہ بیان ختم ہوا، ٹیپو سلطان شدت جذبات سے مضطرب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ٹیپو نے اپنی ولی عہدی کے دور میں نواب حیدر علی کے روبرو بہت سے وزیروں اور عہدیداروں کو حلف اٹھاتے دیکھا تھا، مگر میر صادق علی کا انداز سب سے جداگانہ تھا۔ مرحبا میر صادق علی، آفرین، سلطنت خداداد کے وزیر اعظم۔ جوش مسرت سے ٹیپو کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے اس اہم ترین منصب کے لیے ایک ایسے ہی شخص کی ضرورت تھی جو ہر وقت اپنے خدا کو حاضر و ناظر سمجھتا رہے۔ یہ کہہ کر ٹیپو سلطان نے اپنا قیمتی ہار میر صادق علی کو پہنا دیا۔ شجاعت خان کو ذاتی طور پر میر صادق علی پسند نہیں آیا تھا، اس لیے وہ اپنی نشست پر بیٹھا پہلو بدلتا رہا۔ ٹیپو کی طرف سے میر صادق علی کی اس قدر افزائی کا یہ انداز شجاعت خان کو پسند نہیں آیا تھا۔ سپہ سالار محمد علی کا میدان ان سب سے زیادہ اذیت میں مبتلا تھا۔ اسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ نواب حیدر علی کا چند روزہ ملازم اچانک ترقی کر کے وزارت عظمیٰ کے اہم ترین منصب تک پہنچ جائے۔ محمد علی کا میدان بظاہر خاموش تھا، مگر اس کی آنکھوں سے ناپسندیدگی کے گہرے رنگ نمایاں تھے اور کشادہ پیشانی شکنوں سے بھری ہوئی تھیں۔ میر صادق علی کا نائب میر غلام علی لنگڑا بہت ہوشیاری کے ساتھ حاضرین دربار کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ شجاعت خان کی ناگواری اس کی عیار نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی، اور پھر اس کی فریب کر نگاہیں مستقل کمیدان کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھیں۔ یہی سلطنت خداداد کا سب سے خطرناک آدمی ہے، میر غلام علی لنگڑا سوچ رہا تھا۔ اسے بہت جلد راستے سے ہٹانا ہوگا۔ میر صادق علی کے بعد نقیب نے پورنیا کا نام پکارا، اور پھر کرشن راؤ کی تربیت یافتہ اس عیار ہندو کو سلطنت خداداد کا وزیر مالیات بنا دیا گیا، جو وزارت عظمیٰ کے بعد دوسرا اہم ترین عہدہ تھا۔ پورنیا نے بھی میر صادق علی کی نقل کرتے ہوئے دیوی دیوتاؤں کی قسمیں کھا کر ٹیپو سلطان کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ پھر وہ ہندوانہ رسم کے مطابق ٹیپو کے قدم چھونے کے لیے آگے بڑھا، مگر سلطنت خداداد کے فرمان روا نے اسے سختی کے ساتھ ٹوک دیا۔ میں آج سے احترام کے اس مظاہرے کو حرام قرار دیتا ہوں۔ ٹیپو کے لہجے میں بڑا جلال تھا۔ نہ تم غلام ہو اور نہ میں ذل سبحانی، اتنا مت جھکو کہ انسانیت کے درجے سے گر جاؤ۔ نیا حکم سلطانی جاری ہوا اور ایک بار پھر دنیا پرستوں کے چہرے اتر گئے۔ نواب حیدر علی کے انتقال پر رانیاں بہت خوش تھیں، مگر جب ٹیپو سلطان نے ریاست میسور کا نام بدل کر سلطنت خداداد رکھ دیا تو وہ کرشن راؤ اور پورنیا کے سامنے اپنے نفرت و غضب کا مظاہرہ کرنے لگیں۔ اب ہماری منزل زیادہ قریب آ گئی ہے، کرشن راؤ نے شراب کے نشے سے جھومتے ہوئے لکشمن ماں کو مخاطب کیا۔ میں تیری باتیں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ رانی لکشمن ماں کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ اس لڑکے نے ہماری جاگیر کا نام تک بدل ڈالا۔ اب ہم سلطنت خداداد میں رہتے ہیں، پھر یہاں رام راجیہ کیسے آئے گا؟ ٹیپو کے مذہبی خیالات بہت جلد اس کے امیروں کو اس سے بدظن کر دیں گے۔ کرشن راؤ رانی لکشمن ماں کو اپنی منطق سمجھا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرح سخت مزاج نہیں ہے، اور کوئی حکومت سختی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حیدر علی بہت تجربے کار تھا، لوگ اس کے خوف سے سہمے ہوئے رہتے تھے۔ جب تک ٹیپو امور سلطنت کا تجربہ حاصل کرے گا، اس وقت تک سلطنت خداداد کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہوں گی۔ یہ کہہ کر کرشن راؤ نے ایک انتہائی مکروہ قہقہہ لگایا۔ اس زمانے میں کون خدائی احکام پر عمل کرتا ہے؟
ٹیپو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلائے گا اور ہم اس کے خلاف کارندوں کے لیے گناہوں کی شاہراہیں کھول دیں گے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ منزل ہوس کے مسافر کس طرف جائیں گے؟ تو یہی ایک بات برسوں سے کہہ رہا ہے۔ رانی لکشمما کرشن راؤ کی چرب زبانی سے تنگ آ گئی تھی۔ مہارانی، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ ویسے کرشن راؤ جی درست کہتے ہیں۔ اس بار پورنیا نے لکشمما کے سوال کا جواب دیا تھا۔ حیدر علی بہت زیادہ ہوشیار اور جہاندیدہ انسان تھا۔ وہ اپنے کسی کارندے پر ہزاروں آزمائشوں کے بعد بڑی مشکل سے اعتبار کرتا تھا۔ اس کے برعکس ٹیپو ایک کھلے دل کا نوجوان ہے۔ وہ اپنی نو عمری کی وجہ سے ہر شخص پر بہت جلد اعتبار کر لیتا ہے۔ اس کی اسی کمزوری نے میر صادق علی کو وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچایا ہے۔ میر صادق علی ایک بددیانت اور ہوس پرست انسان ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بھی حکومت کے خواب دیکھے ہیں۔ آپ میر صادق کی طرف توجہ دیں، وہ ہمارے لیے بڑا کام کا آدمی ہے۔ میر صادق مذہباً مسلمان ہے، وہ ہمارے کیا کام آ سکتا ہے؟ رانی دیواجی متی نے سوال کیا۔ ایک بددیانت اور حریص انسان کا مذہبی کیا؟ پورنیا نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اسے آسانی کے ساتھ ورغلایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پورنیا نے میسور کی رانیوں کے سامنے ایک بہت پیچیدہ منصوبہ پیش کیا۔ 6-7 ایسی خوبصورت لڑکیوں کا انتخاب کیا جائے جن کے خد و خال پارسا مردوں کو بھی توبہ توڑ دینے پر مجبور کریں۔ یہ لڑکیاں ہندو دھرم کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہیں بظاہر مسلمان بنا دیا جائے گا مگر وہ اندر سے ہندو ہی رہیں گی۔ یہ لڑکیاں مسلمان امیروں کی داشتہ بن کر رہیں یا بیویاں، ان کا بس ایک ہی کام ہوگا کہ وہ اپنی ذہانت سے سلطنت خداداد کے اہم عہدیداروں کی نیتوں کا حال جان لیں کہ وہ لوگ حقیقی معنوں میں سلطان کے وفادار ہیں یا انہیں زیادہ قیمت دے کر کوئی بھی شخص خرید سکتا ہے۔ جب ہم اراکین سلطنت کے مزاجوں سے واقف ہو جائیں گے تو پھر سوچیں گے کہ کہاں اور کس طرح آگ لگائی جا سکتی ہے۔ کرشن راؤ اپنے نائب پورنیا کا منصوبہ سن کر اچھل پڑا اور رانیوں نے بھی وزیر خزانہ کو تعریفی نظروں سے دیکھا۔ سلطان نے وزارت خزانہ دے کر اپنی شہ رگ میرے حوالے کر دی ہے۔ پورنیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ دولت انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں سیم و زر کی چمک سے حکومت کے بڑے بڑے اراکین کی آنکھیں خیرہ کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک سلطنت خداداد دیوالیہ بھی ہو جائے مگر یہ منصوبہ آہستہ آہستہ تکمیل کے مراحل طے کرے گا۔ باقی کام آپ کی منتخب لڑکیاں کریں گی۔ وہ مسلمان امیروں کے ایمانوں کو جانچیں گی اور ان کی وفاداریوں کو تولیں گی۔ رانی لکشمما پوجا کے بہانے سے سرنگا پٹنم اور قرب و جوار کے دوسرے علاقوں کے مندروں میں گئی اور اس نے 7 ایسی دیوداسیوں کا انتخاب کیا جو انتہائی حسین بھی تھی اور ذہین بھی۔ پھر انہیں لے کر راج محل میں واپس آئی اور پورنیا کے منصوبے کے مطابق لڑکیوں کی تربیت کرنے لگی۔ شجاعت خان کو میر صادق علی اور پورنیا کے انتخاب پر سخت اعتراض تھا۔ ایک دن موقع ملتے ہی اس نے ٹیپو سلطان سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ شہزادے، تمہیں میر صادق کو اتنا بڑا عہدہ دینے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ اس نے ارکاٹ کی شکست کے بعد نواب بہادر کی ملازمت اختیار کی تھی۔ والا جاہ محمد علی تمہارے مرحوم والد کا بدترین دشمن ہے۔ اب پتہ نہیں کہ میر صادق کس ارادے سے یہاں آیا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ کتنا دیندار شخص ہے، بات بات میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے۔ ٹیپو سلطان اپنے وزیر اعظم کی بھرپور وکالت کر رہا تھا۔ بار بار قسم کھانا ہی تو اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ شجاعت خان نے کسی جھجک کے بغیر کہا، میر صادق کی اسی حرکت نے تو مجھے شبے میں مبتلا کیا ہے۔ ثبوت کے بغیر کسی مسلمان سے بدگمانی نہیں کرتے۔ ٹیپو سلطان نے مذہب کی بنیاد پر ایک مضبوط دلیل پیش کی جسے سن کر شجاعت خان کو اپنی گفتگو کا زاویہ بدلنا پڑا۔ پھر آپ اسے آزمائش کی مختلف بھٹیوں میں ڈالتے رہیں۔ شجاعت خان ٹیپو سلطان کو مشورہ دے رہا تھا، اگر وہ سونا ہے تو کندن بن کر نکل آئے گا، ورنہ آگ اس کی ذات میں چھپے ہوئے سارے رنگ اتار دے گی۔ حسن زن اچھی چیز ہے شہزادے، مگر اس قدر بھی نہیں کہ
ایک شخص دوسرے شخص پر اندھا اعتبار کر لے اور پھر نئی نئی مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے۔ آپ کوئی اور بات کریں محترم چچا، ٹیپو سلطان نے بڑی شائستگی سے کہا۔ دراصل وہ اس موضوع پر گفتگو سے گریز کر رہا تھا۔ اور یہ ہندو پورنیا جو شراب کا رسیا ہے، شجاعت خان نے سلطنت خداداد کے وزیر خزانہ پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا، کیا اسے ملکی دولت کا نگہبان بنایا جا سکتا ہے؟ اس کا مذہب اسے شراب پینے کی اجازت دیتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے پورنیا کی بادہ نوشی کا جواب پیش کرتے ہوئے کہا، پھر میں کون ہوتا ہوں اسے روکنے والا؟ اس طرح تو سرنگا پٹنم میں قدم قدم پر پوجا ہوتی ہے، پھر کیا میں مندروں میں تالے ڈال دوں اور ان ہندوؤں کو بتوں کی پوجا سے روک دوں؟ ٹیپو ایک عالم و فاضل نوجوان تھا، اس لیے شجاعت خان کے ایک ایک سوال کی منطقی توجہ پیش کر رہا تھا۔ ہندو مذہب کی بخشی ہوئی آزادی کے باوجود پورنیا کھلے عام شراب نہیں پی سکتا، اور جہاں تک اس کی حساب دانی کا تعلق ہے تو پوری مملکت میں اس جیسا ریاضی دان کوئی دوسرا موجود نہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کی نشاندہی کرو، میں اسی وقت پورنیا کا عہدہ گھٹا دوں گا۔ شجاعت خان لاجواب نظر آنے لگا۔ میرے محترم چچا، ایکایک ٹیپو سلطان کے لہجے سے اذیت جھلکنے لگی تھی۔ میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے آج تک صرف جنگیں ہی لڑی ہیں، اور وہ بھی نواب بہادر کی ہم رکابی میں۔ مجھے امور مملکت میں کوئی تجربہ نہیں۔ نواب بہادر ہی جانتے تھے کہ یہاں کون ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ نواب بہادر اتنی عجلت سے چلے جائیں گے، نہ کوئی وصیت۔ پھر ان کا جانشین کیا کرے؟ ہر چہرے پر وفاداری کا غازہ ملا ہوا ہے، اور ہر زبان پر اس کے ترانے ہیں۔ کسے قبول کروں اور کسے جھٹلا دوں؟ کون دوست ہے اور کون دشمن؟ نواب کو یاد کر کے ٹیپو سلطان کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ شجاعت خان بھی اپنے آقا کے ذکر پر رونے لگا۔ اور دنیا میں یہی تو ہوتا ہے کہ ایک حکومت کا سربراہ بوڑھا ہو کر اپنی موجودگی میں اپنے وارث کو اقتدار منتقل کرتا ہے، سیاست کے اسرار و رموز کو سمجھاتا ہے، بساط کی مہروں کا پتہ بتاتا ہے کہ کون کتنا باصلاحیت ہے اور کون کتنا ناکارہ ہے۔ اب مشیت الہی کہ فرشتہ اجل نے نواب بہادر کو اتنی فرصت ہی نہیں دی کہ وہ اپنے مشاہدات و تجربات کی دولت مجھے منتقل کرتے۔ اس اعتبار سے تو میں ایک مفلس حکمران ہوں۔ میں نے زلزلے کی سی حالت میں حکومت سنبھالا ہے، کوئی لشکر کسی محاذ پر پڑا ہے، کوئی فوج دارالحکومت سے دور کسی مورچے پر خیمہ زن ہے۔ میں خود نائروں کی بغاوت کو کچلے بغیر سرنگا پٹنم چلا آیا تھا۔ اب میں کیا جانتا کہ وہاں صورتحال کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ میں ان ہنگامی حالات میں اور کیا کرتا؟ جس قدر مہرے میسر تھے انہیں اپنی ذہنی استعداد کے مطابق بساط حکومت پر سجا دیا۔ اگر کوئی غلط ہے تو اس کا نام البدل پیش کرو۔ خدا کی قسم میں اپنی انا کا اسیر نہیں۔ جو خدا کے بندوں کی خدمت کرے گا وہی میرا رفیق سفر ہوگا۔ ٹیپو کی گفتگو سن کر شجاعت خان بے قرار ہو گیا۔ شہزادے، خدا تمہاری نظر کو اور وسعت بخشے۔ میں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا، مگر تمہارا دماغ مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں سوچتا ہے۔ پھر یہ خدمتگار جہاں مناسب سمجھے گا اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے گا کہ میرے لیے نواب کا آخری حکم یہی ہے۔ ابھی ٹیپو سلطان اور شجاعت خان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک کنیز نے سریتا کی آمد کی خبر دی۔ سلطان اور شجاعت خان دونوں چونک اٹھے۔ پھر جب سریتا کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کئی میل کی مسافت نے اس کے چہرے کو گرد آلود بنا دیا تھا۔ خیریت تو ہے؟ ٹیپو نے سریتا کی حالت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سمراٹ، آج اذان فجر کے قریب میں نے ایک لرزہ خیز خواب دیکھا ہے۔ سریتا دیوی اپنی چڑھی ہوئی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ محل کی دیواریں گر گئی ہیں اور کچھ لوگ اس طرح آپ کے تخت کو لیے جا رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک ایک پایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سریتا کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ ہر طرف خون کی نہریں بہہ رہی تھیں اور بے شمار لوگ ان میں ڈوبتے ہوئے چیخ رہے تھے۔ ہر طرف عورتوں اور بچوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور سیاہ رنگ کے بھیڑیے ان کے جسموں کو نوچ رہے تھے۔ اس قدر بھیانک خواب تھا کہ جسے سن کر ٹیپو سلطان اور شجاعت خان بھی فکر مند نظر آنے لگے۔ یہ تیرے منتشر خیالات تو نہیں ہیں سریتا،
ٹیپو نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، تو نے اپنے باپ اور دادی کی خون میں ڈوبی ہوئی لاشیں بھی دیکھی ہیں، پھر یہی تکلیف دہ مناظر تیرے ذہن کے کسی گوشے پر نقش ہو گئے ہیں؟ ٹیپو سریتا کے خواب کی علمی توجہ پیش کر رہا تھا۔ نہیں سمراٹ، اس حادثے کو تو زمانے گزر گئے۔ سریتا کے چہرے پر اب بھی خوف و دہشت کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ خدا آپ کو اور اہل شہر کو اپنی امان میں رکھے۔ میرا یہ خواب بے سبب نہیں ہے سمراٹ، کاش میں ان لوگوں کے چہرے دیکھ سکتی جو آپ کے تخت کے پائے اٹھائے لیے جا رہے ہیں۔ پھر جب ٹیپو سلطان نے سریتا کی موجودگی میں ایک درباری عالم مولانا احمد علی سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، سلطان معظم کو ذرا بھی فکر ہونے کی ضرورت نہیں کہ عورت کے خواب کی تعبیر ہمیشہ الٹی ہوتی ہے۔ خواب میں نظر آنے والی خون کی نہریں دودھ اور شہد کی نہروں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تخت کے ٹکڑوں سے مراد ہے کہ سلطان کے اقتدار میں بے پناہ وسعت ہوگی اور رعایا کے لیے غذا کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لوگ پیٹ بھر کر کھائیں گے اور اجناس خوردنی اتنی ارزاں ہوں گی کہ راستوں میں بکھری ہوئی ہوگی۔ سریتا نے حیرت زدہ نظروں سے مولانا احمد علی کی طرف دیکھا۔ محترم بزرگ، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میں سید اکرام بخاری کے مزار کی مجاور ہوں، دن رات ان کی روح کو ایصال ثواب کرتی ہوں۔ میری آنکھ اس حالت میں لگی تھی کہ میرے ہونٹوں پر آیات قرآنی تھیں، پھر عورت کے خواب کی تعبیر کس طرح الٹی ہو سکتی ہے؟ صاحبزادی، کیا تم تعبیر کا علم جانتی ہو؟ مولانا احمد علی نے ناگوار لہجے میں پوچھا۔ نہیں، سریتا دیوی نے ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مگر قیاس تو کیا جا سکتا ہے۔ علم میں قیاس نہیں ہوتا، مولانا احمد علی نے سریتا کو جھٹک دیا۔ اسی قیاس آرائی نے مسلمانوں کو تباہ کیا ہے، اور پھر تمہارا یہ ہندوانہ لباس اور ساری دنیا میں بے پردہ گھومنا، کیا یہی تمہارا اسلام ہے؟ یہ بات تو ایک جاہل شخص بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایک ایسی عورت کے خوابوں میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے۔ پھر مزارات کیا اور ان کی مجاوری کیا؟ ایک عورت کا مجاور ہونا ہی گناہ عظیم ہے۔ مولانا احمد علی پورے جوش و خروش کے ساتھ بول رہے تھے، پھر سید اکرام بخاری کہاں کے ولی یا قطب تھے؟ پھر سید اکرام بخاری کہاں کے ولی یا قطب تھے؟ ہر شخص یہاں سید بنا پھرتا ہے۔ مولانا احمد علی سید صاحب سے بہت حسد رکھتے تھے۔ بالآخر ان کے دل کی ساری کدورت زبان پر آ گئی۔ بس مولانا محترم، بس۔ ایک ٹیپو سلطان کے تیور بگڑ گئے۔ اس زحمت کا بہت بہت شکریہ، اب آپ تشریف لے جائیے۔ مولانا احمد علی کچھ دیر تک تو سکتے کی سی حالت میں بیٹھے رہے، پھر تھکے تھکے قدموں سے واپس چلے گئے۔ یہ ٹیپو کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے اپنے استاد گرامی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو بڑے حوصلے کے ساتھ برداشت کر لیا اور مولانا احمد علی کے احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ سریتا بھی اداس ہو گئی تھی۔ مولانا کے جاتے ہی وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمراٹ، میرا علم تو زیادہ نہیں، اور پھر میں ایک عورت ہوئی، اس لیے نامعتبر ہوں۔ پھر بھی میرا خیال کہتا ہے کہ آپ کے گرد فتنہ گر، منافق اور غدار جمع ہو گئے ہیں۔ خدا کرے ایک عورت کے خواب کی تعبیر الٹی ہو۔